الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 16واں پارہ سورہ الکہف، آیت مبارکہ نمبر 83 اور اس کے بعد آیت شریفہ نمبر 83 کے الفاظ کے معنی اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں عرض کیے گئے. اس آیت مبارکہ کے بامحاورہ ترجمہ سے بات کا اللہ کی توفیق سے آغاز کرتے ہیں، اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے میں تم پر اس کا کچھ ذکر ضرور پڑھوں گا. انا یقیناً ہم نے، یقیناً ہم نے مکنہ اقتدار دیا. مکنہ یمکن تمکین اقتدار دینا، لہو اس کے لیے، فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور ہم نے دیا اس کو، آتینا دیا ہو اس کو، من کل شیء ہر چیز سے، سببا کچھ سامان. یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا فرمایا اور ہم نے اسے ہر چیز سے کچھ سامان دیا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا تو وہ کچھ سامان ساتھ لے کر چلا. ان آیات کریمہ کے حوالے سے اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کتنی باتیں ہیں جو ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں انہی کی توفیق سے کچھ بات آئی ہے. اس کے ساتھ بات کا انہی کے بھروسے پر آغاز کرتا ہوں. مفسرین نے لکھا کہ مکہ والوں نے مدینہ طیبہ کے اہل کتاب سے رابطہ کر کے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب الکہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں سوال کرو. رب العالمین نے ان کے سوالوں کے جواب کے لیے سورہ الکہف نازل فرمائی. اور یہاں یہ بات واضح ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات پوچھی جاتی، اگر خبر نہ ہوتی اپنی طرف سے کچھ نہ کہتے، رب العالمین کی طرف سے وحی آتی تو اس کے مطابق سوال کا جواب دیتے. اور اس میں یقیناً بہت بڑی نصیحت ہے ہم سب کے لیے. ہر سوال کا ہر وقت جواب دینا ہر کسی کے بس کا نہیں. جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے تو باقی کسی کی ان کے مقابلے میں کیا حیثیت. اور اس میں یہ جو علم غیب والی کہانی ہے بالکل بغیر کسی بنیاد کے اس کا باطل ہونا بھی خوب واضح ہوتا ہے. اگر علم غیب تھا تو پھر وحی کے آنے کا انتظار کیسے تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں تم پر اس کا کچھ ذکر ضرور پڑھوں گا. قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں. اس میں جو واقعات، جو قصے بیان کیے گئے ہیں
بڑے مختصر حالات کے ساتھ، کیونکہ اصل مقصد قرآن کریم کا قصے کہانیاں بیان کرنا نہیں، اصل مقصد ان میں جو دروس، عبرتیں اور نصیحتیں ہیں وہ سننے اور پڑھنے والوں کو سمجھانا ہے۔ اور اس بارے میں بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے، ٹھیک طریقہ یہ ہے قرآنی قصوں کے بارے میں جو کچھ قرآن پاک میں ہے یا ثابت شدہ احادیث میں ہے وہیں تک انسان اکتفا کرے، وہیں تک رک جائے۔ آگے جانے میں اگر خیر ہوتی تو اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آگاہ کرتے ہوئے ہمیں آگے لے جاتے۔ اس سے آگے جانا خطرہ والی بات ہے اور اپنے آپ کو خامخواہ گناہ کے دائرے میں شامل کرنے والی بات ہے، اللہ اس سے بچائے۔ اس کے بارے میں جو بات بیان کی گئی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا۔ کوئی شخص اپنی ذاتی صلاحیت کی بنا پر اقتدار نہیں پا سکتا۔ جس کو ملتا ہے کس کے دینے سے ملتا ہے؟ اللہ مالک کے۔ اور جس سے چھینا جاتا ہے کس کے حکم سے چھینا جاتا ہے؟ سب بولیے، سورہ آل عمران آیت شریفہ 26 قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملک، تمام بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، آپ بادشاہت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور بادشاہت چھینتے ہیں جس سے چاہتے ہیں، وتعز من تشاء، اور آپ عزت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، وتذل من تشاء، اور ذلیل کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں تمام خیر ہے۔ ترجمہ پر غور فرمائیے، کیا ترجمہ ہے؟ بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں تمام خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتے ہیں۔ انا مکننا لہ فی الارض، یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا۔ کسی کی کاریگری، کسی کا کسی خاص خاندان سے ہونا، اس کی بنا پر بادشاہ، حاکم، اقتدار والے بننے کا فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ آسمان۔ چاہیں تو بوریا نشین کو شاہ بنا دیں، اور چاہیں تو نسل در نسل بادشاہوں کے خاندان میں آنے والے کو فقیر بنائیں۔ انا مکننا لہ فی الارض، یقیناً ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر چیز سے اسے کچھ سامان دیا۔ اقتدار کے لیے جو لوازمات ہیں، جو چیزیں ہیں، اللہ تعالی نے سب چیزوں سے ذوالقرنین کو کچھ نہ کچھ دے دیا۔ فوج، اسلحہ، ساز و سامان، غرضے کے کسی کے اقتدار کے لیے جو کچھ دنیاوی اسباب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ ذوالقرنین کو
عطا فرما دی. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ کچھ سامان ساتھ لے کر روانہ ہوا. فوجی ساز و سامان لیا، جو کچھ مناسب سمجھا اللہ کے عطا کردہ ساز و سامان میں سے اپنے ساتھ لے کر چل دیا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی الفاظ شریفہ کے معنی یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا. ایک لفظ پہ ادراہ نوازش غور کیجئے، نگاہیں جمائیے آیت کریمہ پر. یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر. مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ. وجدہ، کیا ہوا؟ اس نے پایا. تغرب، کہ وہ غروب ہوتا ہے. جواب دیجئے کیا غروب ہوتا ہے؟ سورج. فی عین، ایک چشمے میں. ہمیں دلدل والا تھا، کیچڑ والا تھا. ووجد عندہا قوما، اور اس نے پایا اس سورج کے پاس ایک قوم. قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو عذاب دے. اما یا ان تعذب، تو عذاب دے. و اما، اور یا ان تتخذ فیہم حسنا، تو ان میں نیک سلوک کر. آیت شریفہ نمبر 86 کا بامحاورہ ترجمہ. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو پہنچا تو اس نے اسے یعنی سورج کو پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا. ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تو عذاب دے، یا تو ان کے ساتھ نیکی والا، اچھائی والا سلوک کر. سورج کے غروب ہونے کی جگہ کیا مراد ہے؟ وہ چلتا رہا زمین پر یہاں تک کہ خشکی ختم ہوئی، سمندر آ گیا. یہاں تک کہ وہ چلتا رہا، سمندر آ گیا. اب جب کوئی شخص سمندر کے کنارے ہو اور سمندر اس کی مغرب جانب ہو، مغرب میں ہو، تو کیا دیکھے گا؟ سورج کدھر گیا؟ سمندر کے اندر چلا گیا. سمندر میں جاتا ہے، لیکن دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے؟ سمندر کے اندر چلا گیا. یہ سمندر ہے، اس کے آگے کچھ پانی جن میں نہ کشتی جاتی ہے نہ کچھ جاتا ہے، کیچڑ والی زمین. جب سمندر کے کنارے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو جو تھوڑا بہت پانی آئے گا کیچڑ اور دلدل کی صورت بنے گی. تو چونکہ زمین کے کنارے پر وہی جگہ تھی، اس سے آگے تو اس کا جانا ممکن نہ تھا، تو اس نے پایا کہ وہ سورج وہاں ڈوب رہا ہے. اور اس نے اس سورج کے پاس ایک قوم کو پایا. ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تو عذاب دے، یا تو ان میں نیکی کا سلوک کر. اللہ جانے یہاں کتنی باتیں ہیں. دو باتوں کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں. آپ جی غور کرو. کیا سورج دلدل والے چشمے میں غروب ہوتا ہے؟ نہیں. سورج تو انہوں نے بعض لوگ بغیر کسی عالم کے پڑھے ہوئے شور مچائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ قرآن پاک میں کیا آ گیا. جاہل خود ہیں،
کہ قرآن پاک کا پتہ ہی نہیں، اردو ترجمہ دیکھا، انگریزی ترجمہ دیکھا، اور اسی پہ مفسر قرآن اور مفکر اسلام بن گئے۔ الفاظ پہ غور فرمائیے، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا یا اس نے پایا؟ اس نے پایا۔ نوٹ فرمائے ماشاءاللہ، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ جو ہوا وجدہ، یہ اس کی سمجھ تھی۔ ہم کتنی چیزیں کائنات میں دیکھتے ہیں، اپنی سمجھ میں چاند میں چرخہ بنا لیتے ہیں۔ اب خیر چرخہ تو ہم دیکھتے نہیں، جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ چاند میں بنانا چاہتے بن جاتے ہیں کہ نہیں؟ اب تو کوئی گاڑی بھی بنائے گا، اور کون سی گاڑی اچھی ہے سب سے؟ مرسیڈیز بنا دے گا۔ پہلے لوگ چرخہ کہتے ہیں۔ جو ذہن میں ہو وہ سورج میں چاند میں بنتا ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔ تو اس نے آنکھوں سے جو دیکھا، اس نے کہا وہ سورج غروب ہے، وجدہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اور ہماری نسلوں، اولادوں، بہن بھائیوں، ان کی نسلوں کو قرآن سے جوڑ دیں۔ جتنا قرآن سے جڑیں گے اتنے حقائق سامنے آئیں گے، اور جتنا دور رہیں گے گمراہ رہیں گے۔ اللہ گمراہی سے بچائے، موت تک قرآن پاک کے ہر لمحہ قریب کرتا جائے۔ پھر سنیے، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو دیکھا، نہیں، اس نے محسوس کیا۔ اس کا محسوس کرنا اتھارٹی تو نہیں۔ ہم پیچھے پڑ چکے، موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے پر کیا محسوس کیا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت زیادتی ہو گئی ہے۔ ابھی بات آئے گی کہ ذوالقرنین کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو 5 سب سے بڑے رسولوں میں سے۔ کسی کا شخصی احساس وحی کے بغیر، اس میں دونوں بات نصیر بیٹا سمجھا رہی ہے، اس میں دونوں باتوں کا خان صاحب بھی سمجھا رہی ہے۔ وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، میں دیکھتا ہوں خان صاحب مجھے گھور رہے ہیں، اپنے اندر ہی اندر ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہوں، اور وہ بیچارہ پیار سے دیکھ رہا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ایک دشمنی سے دیکھ رہا ہے، کہتا ہے نہیں یہ میرا بڑا احترام کرتا ہے۔ ہم انسانوں کی سمجھ معیار نہیں، معیار رب العالمین کی شریعت۔ انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے اللہ کی توفیق سے، اللہ عافیت دے، آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات ان کی توفیق سے عرض کی گئی ہے اور سنی گئی ہے اس کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین۔